من ألفت قلوبا بالإسلام. خطرہ ہے وہ شیطان سے ہے، وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دشمن کہا ہے اور اس کو ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک. اب شیطان جو ہے خود جو ہے آ کر کے کھڑا نہیں ہوتا لڑنے کے لیے. اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور وہ کام کرے. تو بتا کہ اللہ نے کہا یہ بھی ہے اس میں کہ جو برگزر بندے ہیں اللہ کے ان کو تو نہیں بہکا پاؤ گے، باقی جس کو چاہو بہکا لینا. اب یہاں پر شیطان چالو ہوا بہکانے کے لیے. تو شروعات اس نے کہاں سے کری؟ آدم السلام سے چلتا کھیلتا ابھی چلا آ رہا. اب اس کو لاسٹ میں دیکھا کہ ایک مکمل دین نظام آقا علیہ السلام کے اوپر پورا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اسلام کی ایک ایسی گائیڈ لائن ہے اسلام کی جو آقا علیہ السلام پہ جو مکمل ہوئی ہے. یہ اب تا قیامت چلنے والی گائیڈ لائن کس کی رہے گی؟ شریعت کس کی رہے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرانے جتنے بھی نبیوں کی جو رسالت کی، جن کا جو سلیبس اور جو کورس تھا یا جو انہوں کی باقی چیز تھی، وہ سب امپلیمنٹ ہو کر کے جو فائنل پوزیشن میں جو آئی ہیں، کچھ پرانی والوں کو بھی لیا اور پرانی کچھ چیزوں کو منسوخ بھی کر دیا گیا، کچھ چینج کر دی گئی. اور لاسٹ میں جا کے جو فائنل پوزیشن میں جو اسلام کی جو شکل بنا کر کے دی گئی وہ اللہ کے رسول کو دے دی گئی. اب اس میں کوئی رد و بدل چینج نہیں ہو پائے گا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے وہ چلے جاتے تھے، تو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ شریعت کے ساتھ ساتھ چینجز بھی آتے تھے، بگاڑ بھی آتا تھا. پھر وہ نبی آتے تھے، پھر نئی شریعت لے کر کے آتے تھے، وہ چلتا رہتا تھا. اب ہماری جو آقا علیہ السلام کی جو امت ہے، اس کے اندر فائنل چیز ایسی ہے کہ نبی بھی آخری، سلیبس اور ہمارا کورس اور ہمارا اسلام کا طور طریقہ سب فائنل آخری، اس کے بعد میں کوئی نہیں. اور سب سے بہتر فائنل پوزیشن. پہلے جو چیز اٹھائی جاتی تھی اس کے بعد میں بہتر آتی تھی، اب اس سے بہتر کچھ نہیں آ سکتا. نبی سب سے بہتر تو امت بھی سب سے بہتر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی تھی وہ بھی سب سے بہتر. ہم بھی سب سے افضل اور ہمارے سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین چیز دی وہ ہے اسلام. اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ اب فائنل کس کا رہے گا؟ اللہ کے رسول کا. اب شیطان، اب آپ کو یہود نصارہ کے اندر اکثر چونکہ لوگوں نے گڑبڑ کر لی تھی، شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے تھے، اسلام کو سلام بھر کر بیٹھے اور اپنی آنا کو لے کر کے کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ہی اٹک گئے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ہی اٹک گئے، آگے جا کے قبول نہیں کیا. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نئے نبی کی باتیں بتا دی گئی تھی آپ کی کتابوں میں کہ نئے نبی آئیں گے، آپ کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن وہ باقاعدہ اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے ان کی بات کو نہیں مانا. جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایک ماں کے 15 بیٹوں اور محلے میں 50 بچے ہوں، اسکول میں 100 بچے ہوتے ہیں، ماں جاتی ہے ایک سیکنڈ اپنے بچے کو کیسے پہچانتی ہے؟ ماں باپ اپنے بچے کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ کو یار ایک جیسے ہیں تو سب کی ناک ایسی ابھری ہوئی کہاں، لیکن پھر ہی پہچان میں آ جاتا ہے. کیسے پہچانتے ہیں؟ بنا کسی تکلف کے. ایک لمحے کے لیے بھی ان کو لگتا نہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے. چھوٹے بچے کتنے ہی ہوں، چھوٹے بچے گود والے کتنے ہی ہوں، آپ 15-20 بچوں میں آپ اپنے بچے کی ماں ہے اور نا ایک سیکنڈ میں پہچان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود اپنے ہر دھرمی کی وجہ سے نہیں پہچانا. یہ ان کا شیطان کا ایک داؤ تھا اور وہ اس پہ اٹکے رہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، آقا علیہ السلام کی شریعت میں انٹری کیسے کی جائے. اب چونکہ نبوت کا راستہ بند، جبرائیل علیہ السلام کو وہی لے کے آنے والے ہیں نہیں. اب پہلے تو تھا کہ کوئی جھوٹا کر دے کیا کر دے، انہوں نے کہا نیا طریقہ کیسے نکالا جائے جس کے اندر اسلام کی بنیاد بھی ہو، بات بھی مانی جائے، شرعی دلیل بھی ہو، اور جس کا انتظار بھی کر رہے ہوں، اور یہ کسی کا ایسے کا انتظار کر رہے ہوں کہ ہمیں سورج چھوڑے اور یہ پھٹک سے لے لیں. ایسی کون سی چیز ہے؟ سب نے کہا، نکالا شیطانوں نے بیٹھ کر کے مجلس کے اندر، تو بولا کہ ایک چیز ایسی بچی ہوئی ہے، 2 چیزیں یہ اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ایک ہے حضرت مہدی، یہ آئیں گے. بولے ہاں ایک چیز بچی ہوئی ہے کیونکہ وہ خلیفہ ہوں گے. دوسرے ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. بولے یہ 2 چیزیں ایسی بچی ہوئی ہیں کہ ابھی اسلام کے اندر ان کے ذریعے سے رد و بدل فیر بدل کیا جا سکتا ہے. باقی آپ کہو کہ میں بہت بڑا امام ہوں اور میں نے آج سے نئے چینجز نکالیں، دانت مار دی گئی دنیا، مانتی ہی نہیں. البانی صاحب آئے، ان کو اٹھا کے سعودیہ مکہ مدینہ سے باہر پھینک دیا گیا، کوشش کری چل نہیں پائے. بہت سے لوگوں نے کوشش کری ہوگی، بہت سے آئے. یہ راستہ ایسا نکلا لاسٹ میں کہ اب اسلام کے اندر ان کو توڑنا ہے مسلمانوں کو. یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہود نصاروں کو پتہ تھا کہ ہم ایسا ہوگا تو یہ ہمارے دشمن بنیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو یہاں سے راستے سے ہٹایا جائے. تو انہوں نے اپنے مرغے بیچ میں چھوڑ دیے. بولے ایک نے آ کر کے کہا، سب سے پہلے ایک مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی، پورا نام یہ تھا، لعنتی اس کی لقب ہے اس کا، مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کا جو مستحق ہے، یہ کریڈٹ اس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے قبول کروایا. یہ اللہ کی شرف ہے، یہ اللہ جس کو شرف دے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. آپ اچھا کام کریں گے تو رحمت اللہ علیہ،
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت کیا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے تو دعا دی کہ اللہ تم سے رحمۃ اللہ علیہ کی دعا دی کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، دعائیں دی. اب کچھ نے کام ہی ایسے کیے، اللہ نے اس کا شرف اس کو بخشا. کیا بخشا؟ لعنتی مرزا غلام احمد لعنتی. ان کے آپ کارنامے پڑھیں گے تو آپ خود کہیں گے ارے واہ واہ واہ، اتنی غضب لعنت 2 بار 3 بار. کس کی لعنت بھیجو گے؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوقات کی لعنت، حتیٰ کہ سور تک کی لعنت اس کے اوپر. اس سے اندازہ لگاؤ کیوں کہ سور گستاخ رسول نہیں ہے، مخلوق ہے اللہ کی، اس کے بنا وجہ آپ بھی پریشان نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی لعنت بھیجتا ہوگا، اس پہ بھیجتا ہوگا، یقیناً بھیجتا ہوگا. ہمارا تو ایمان ہے. اس سے اندازہ لگا لو. تو لعنتی صاحب جو آئے، صاحب تو کہنا نہیں چاہیے، لعنتی آئے، انہوں نے آ کر کے بیچ میں راستہ نکالا کہ اب اسلام کو بہت زیادہ انہوں نے ایک عروج پہ پہنچانے کی کوشش کی. اسلام کو بظاہر سامنے ان کو لگا کہ دیکھو بہت بڑا مناظر اسلام ہے، ہندوؤں سے مناظرہ کرا، عیسائیوں سے مناظرہ کرا، وہ کرتے 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 بہت بڑے مرزا انجینئر جیسا کچھ بن گئے. یہ بھی مرزا وہی مرزا. اتنا بڑا بننے کے بعد میں پھر شیطان نے کان میں پھونک مار دی، بولا اب ٹائم آ گیا، اب آپ دعویٰ کر دو، اب آپ کا ٹائم آ چکا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے. آدمی بڑھتے 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 اپنا اس مقام پہ پہنچا دے اپنی شہرت کو کہ لاسٹ میں جو بھی کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ فالوورس تو بن ہی جاتے ہیں دنیا کے اندر. یہ مزاج ہے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ اہل تصور، ہمارے بزرگان دین، ہمارے سچے اکابر، فرضی نہیں، سچے اکابر فرماتے ہیں کہ نشہ 2 طرح کا ہوتا ہے. نشہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک آپ نے دارو پی، نشہ کر لیا، یہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ نالی کے کنارے پہ. اب اس کا علاج کیا ہے؟ یار ڈاکٹر کو دکھاؤ، نشہ مکتی کیندر جاؤ، یا نہ پھر اس کے جوتے مارو، اترے گا. ایک نشہ اور ہوتا ہے، وہ ہے علم کا نشہ. کیا کا؟ علم کا نشہ. علم کا نشہ بھی آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. اس کا علاج تو اس نشے کا تو علاج ہے گا. اس کا علاج کیا ہے؟ علم کا نشہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا، اور جی بھائی تصوف. اللہ اللہ ماشاء اللہ. بڑے ایسے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں تو اچھا بھی لگتا ہے. علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا تصوف میں یہی سکھایا گیا. جتنا بڑا عالم ہوگا نا، اس نے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کری ہوں گی، تو اس سے کیا کہ اس کا علم ہے نا نکل جائے گا. علم نکل جائے گا یا گھمنڈ نکل جائے گا؟ وہ علم جو اس کا اندر آیا تھا وہ علم میں نکھار آ جائے گا، گھمنڈ نکل جائے گا. پھر جو کام کرے گا وہ صحیح معنی میں اپنے بزرگوں کی دیکھ ریکھ میں کرے گا تو وہ اس کو اوپر تک پہنچائے گا. اور جو علم ان کے بنا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ آدمی کو آوارہ بنا دے گا. جو علم کا آوارہ آدمی ہو جاتا ہے تو پھر لاسٹ میں جا کر کہتا ہے کہ میرا نام ہے غلام احمد، مرزا غلام احمد. بیچ میں احمد آتا تھا نا تو قرآن پڑھ گیا، اور پھر اس نے یہ بھی سن لیا تھا غیر مقلدوں سے کیا کہ قرآن تو بہت آسان ہے، قرآن تو بہت آسان ہے، جو چاہے سمجھے. اس نے کہا میں نے بھی سمجھ لیا. اس نے سمجھا کہ غلام احمد، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، قرآن کی آیت ہے، ہاں میرے بعد رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. اس نے کہا میں احمد ہوں. کیا کہا اس نے؟ پہلے اس نے کچھ اور بھی دعوے کیے. پہلے تو کہا کہ میں محدث ہوں، محدث میں حدیث والا ہوں. پھر کہا میں فقیہ ہوں، میں فلاں ہوں. پھر رستہ بھول گیا. اس کو ہندوؤں کو بھی ساتھ میں لے رہا تھا. پھر کہنے لگا میں تو میرا ہوں. میرا کرشن کی میرا تھی نا، پھر میرا بن گئے. پھر میرا کے بعد میں بولے کہ میں کرشن ہوں، یہ کرشن بن گئے. مطلب سب کو ساتھ لینا تھا اس کو، تو پھر کرشن بن گئے. اب کرشن بننے کے بعد اس نے اب کیا کریں؟ اب اس کو اسلام میں وہ کرنا تھا تو اسلام میں گھسا. تو اس نے کیا کہا کہ میں مہدی ہوں. کیا کہا؟ میں مہدی ہوں. اب چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مہدی جو آئیں گے وہ میری نسل میں سے ہوں گے، ایک چیز. دوسرا ان کا نام میرے نام پر ہوگا. میں بالکل میرا نام احمد ہے، میں تو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ بعد نبی آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اس سے مراد میں ہوں. یہ مدینہ سے مراد لیتا ہے کیا؟ شہر. اس نے مدینہ سے مراد لیا قادیان. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو گرو جی نے یہ کام کیا ہے. اس گرو کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اور آپ کے بریکٹ کے اندر انہوں کا لقب کیا ہے؟ وہ لعنتی. پھر انہوں نے دیکھا کہ اب میں مہدی تو بن گیا. اب انہوں نے کتاب اٹھا کے مہدی تو بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اب عیسیٰ السلام کو کہاں سے لاؤں؟ کیونکہ اگر حضرت مہدی اگر آئیں گے تو اس زمانے میں عیسیٰ السلام کا آنا بھی ضروری ہے. اب عیسیٰ السلام کو کیسے لایا جائے؟ آسمان سے کیسے اتارا ہے؟ میں اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی اگر ایسے جھوٹا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں مہدی ہوں
تو قرآن و سنت میں جو آقا علیہ السلام نے بتائی جو خبر ہم کو دی ہیں وہ تو پوری ہوگی نا. اب مہدی تو آ گئے, یہ دعویٰ بھی کر دیا, تو آپ عیسیٰ السلام کو کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو اس نے دماغ لگایا, اس نے کہا کہ نیا کام کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک نے اور نے کام کیا تھا, سب سے پہلے مضبوط کام اس نے کیا. کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مہدی تو آ گئے, اب میں عیسیٰ السلام کے لیے کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو اس نے دھوکہ دیا. ایک روایت ملی اس کو بل مہدی اللہ عیسیٰ والی, اس نے اس کے ترجمے میں مہدی کے لفظ کو مہدی اسم مان لیا, یعنی نام مان لیا, جبکہ صفات تھی اس جگہ پہ. علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین, اطاعت. اللہ نے فرمایا کہ میرے ہدایت یافتہ, مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ, ورنہ ان کا اصلی نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ. صفات کیا ہوگی؟ مہدی. تو مہدی صفات ہے نہ کہ نام. تو اس نے نام, اس نے ترجمے میں کیا کرا کہ مہدی کو مہدی ہی رہنے دیا. بولے کہ جو مہدی ہیں وہی عیسیٰ ہیں, جو عیسیٰ ہیں وہی مہدی ہیں, چونکہ اس کا سے پتہ لگا کہ میں ہی مہدی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں. اب اترنے کا ذکر وغیرہ کیسے کریں؟ تو اس نے کہا کہ آج میرے کو پیریڈس آ گئے. کیا آ گئے؟ پیریڈس آتے ہیں نا لیڈیز کو, آتے ہیں نا, وہ آ گئے مجھے. پھر اس نے کہا کہ میں پریگننٹ ہو گیا آج. جی 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 مریم بن گیا میں لفظ بولنے میں بھی بھی کہتا ہے, اسم کہتا ہے لعنتی. اب میں مریم بن گیا, معذل استغفر اللہ, لعنت تو جھوٹ ہو گیا. مریم السلام بنا کسی مرد کو چھوئے, اللہ تعالیٰ کی یہ کرامات تھی, اللہ کا وہ تھا معجزہ ان کے اوپر صادر ہوا تھا کہ بنا کسی مرد کے کون پیدا ہوا بتائیے؟ آدم السلام, ہاں بولیے نا جوڑ سے, عیسیٰ علیہ السلام, اور ایک آپ کی حوا علیہ السلام. یہ تین ایسے ہیں جو بنا غیر ترتیب سے پیدا ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک زمرے میں آئیں گے, وہ بھی بنا باپ کے اور یہ بھی بنا باپ کے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عیسیٰ نے کہا کہ میں کس کی طرح ہوں؟ میں آدم علیہ السلام کی طرح ہوں. کافی چیزیں وہ آگے دلیل ہے ہماری بہت مضبوط الحمدللہ. اس دن بیٹھے ان کے ساتھ نکل کے آئی تھی, اس کو بہت مضبوط دلیل بنے گی انشاءاللہ, اللہ نے چاہتا ہے. تو پھر یہ اب اس نے کہا کہ میں مریم بن گیا, مطلب ابھی مرد تھا, ابھی بھول گیا, اب یہ سواگن بابا بن گیا تھوڑی دیر میں, اکیلے میں تو مریم ہو گیا. پھر مریم ہونے کے بعد کہا کہ میں پیدا ہو گیا, اور اس طرح سے عیسیٰ پیدا ہو گیا. کتنا لاجیکل بات ہے, ایسا اور لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا, ماننے والے اس سے زیادہ. یہ ہے کمال کی بات. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء حق سے رابطہ اگر توڑو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لے کے جا کے گھر کرے گا کہ وہ پوچھیں گے. اس لیے موبائل کے اوپر ہمارے ایسے مفتیان کرام جو باہر کے ہیں ان کو بھی نہیں سننا چاہیے, سوائے یہ کہ جو ہمارا متفقہ جو مسائل ہیں ان کو تو آپ سنیے, لیکن جو مقامی ان کے مسائل ہیں وہ بھی ہم نہیں سن سکتے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے شہر کے مفتی سے سننا ہے. یہ گویا کہ یوں ہو گیا کہ ایک عورت جو ہے اپنے میاں کی جو بات ہے اس کو نہ مان کر کے کسی دوسرے کی, اس کا میاں اچھا میں اس کی مانوں گی. اس لیے نام ہے اس کتاب کا جو کہ پڑھائی جاتی ہے افتاء کے قول مفتی صاحب کو ہے کہ بھئی فتویٰ جو ہے وہ مقامی لوگ جو مفتی ہوتے ہیں انہی کا چلے گا, باہر کا نہیں. رسم مفتی ہے جی. اس لیے کہ ہمیں فتویٰ یا پھر سوال اگر کرنے ہیں تو ہمیں کس میں کرنے ہیں؟ ہمارے مفتی سے کرنے ہیں. ہاں کیونکہ وہ مقام کو دیکھ کر کے, ایریے کو دیکھ کر کے, کیا حالات ہے اس کو دیکھ کر کے فتویٰ دیں گے. کامن چیزیں رفع دن کرنے کا مسئلہ یہاں پہ بھی پوری دنیا میں ایک جیسے ہی ہے, تو اس میں تو آپ کسی بھی الیاس گمر صاحب کو سنو, قریشی صاحب کو سنو, طاہر القادری صاحب کو, کسی کو سنا میں اس سے مطلب نہیں. لیکن ہمیں مسئلہ اگر کسی سے لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ تو یہ اس نے کہا